میں نے اس الیکشن کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے، اور میں نے عوام کے مسائل سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے عوام مہنگائی سے تنگ ہے، میرے عوام بے روزگاری اور غربت سے تنگ آ چکے ہیں، اور اگر ہم نے ان مسائل کا مقابلہ کرنا ہے تو کیا کیا کرنا پڑے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک زمانے میں قائد عوام نے جب روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کیا تو قائد عوام نے امیروں سے لے کے اشرافیہ سے لے کے عوام کو دیا، غریب کو دیا، مزدوروں کو حق دیا، کسانوں کو حق دیا، تو کیوں نہیں ہم ایک بار پھر قائد عوام کا نظریہ اپناتے ہوئے آپ کا پیسہ، آپ کا ٹیکس ان سے واپس لے جو خود امیر ہیں، جو خود اشرافیہ کا حصہ ہے، اور ان کو سالانہ اربوں روپے کا سبسڈیز دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم وہ سبسڈیز کاٹتے ہیں تو پھر میں اپنے 10 نکاتی ایجنڈا کے مطابق عوام کو ریلیف دلوا سکوں گا۔ اگر میں وفاق کا 17 وزارتیں بند کرتا ہوں تو پھر میں سالانہ آپ کا 300 ارب روپیہ بچا کے آپ پہ خرچ کر سکوں گا۔ اگر میں جو سالانہ اشرافیہ کو سبسڈیز دیے جاتے ہیں وہ تقریباً 1500 ارب سالانہ اشرافیہ کو سبسڈیز دیے جاتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم وہ سبسڈیز ان سے لے کے پاکستان کو نوجوانوں، پاکستان کے مزدوروں، پاکستان کے کسانوں، لاہور کے عوام پہ کیوں نہ خرچ کرے۔ میں نے منصوبہ بندی کیا ہے، اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو کہ میں آپ کا خدمت کر سکوں تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں ان تمام 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کروں گا۔ آپ میرے یہ جو معاہدہ ہے یہ گھر گھر لے کے جائیں۔ آپ پوچھیں لاہور کے شہریوں سے کہ کیا آپ کے تنخواہ پہ گزارا ہوتا ہے یا نہیں، تو پھر کیوں نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر موقع دے، ہمارے بارے میں جو بھی کردار کشی کیا ہے کوئی اس پہ شک نہیں کر سکتے کہ پیپلز پارٹی غریبوں کا جماعت ہے اور غریبوں کا جماعت رہے گی۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہمیں موقع دے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آمدنی کو میں دگنی کر کے دکھاؤں گا۔ آپ پیپلز پارٹی کو موقع دے تو قائد عوام نے جو مکان کا وعدہ کیا تھا میں وہ وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا۔ میں پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر بنا کے دکھاؤں گا، اور ان گھر کے جو مالکانہ حقوق ہے میں اس گھر میں رہنے والے خواتین کو دلواؤں گا۔ آپ کچی آبادیوں میں رہنے والے میرے بھائیوں، میرے بہنوں کو بتائیں کہ مجھے
ایک موقع دے, میں انشاءاللہ تعالی ان کا گھروں کو بھی ریگولرائز کروں گا, ان کو بھی مالکانہ حقوق دلواؤں گا. آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جن کو ہر ماہ بجلی کا بل آتا ہے اور ہر ماہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ بلاول بھٹو کا حکومت بنے گا تو جو غریب ہے, جو حقدار ہے, ان کو میں سولر کے تھرو 300 یونٹ تک مفت بجلی دلواؤں گا. آپ اس لاہور میں رہنے والے خواتین کے پاس جائے, میرا پیغام پہنچائے کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی, مگر میں آپ کا خدمت ویسے کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتی ہے. اب ان کے پاس جائے, بتائے کہ میں نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا, مگر میں ان خواتین کو بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے, وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے, وہ ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے. آپ میرے کسان بھائیوں کے پاس جائیں جن کو فصل کی قیمت نہیں مل رہا, ان کو بتائیں کہ یہ پی پی کا نظریہ ہی ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. بتائیں ان کو کہ پہلے پی پی نے بے نظیر کارڈ دیا تھا, اس دفعہ ہم بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو غریب ترین کسانوں کو مالی مدد پہنچائیں گے. میرے محنت کرے والے مزدوروں کے پاس, محنت کشوں کے پاس جائے کہ قائد عوام نے آپ کو حق دلوایا, شہید بی بی آپ کی آواز تھی, مایوس نہ ہو, بلاول بھٹو میدان میں ہیں, انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آپ کا حق دلواؤں گا, آپ کو اپنا محنت کا صلہ دلواؤں گا. ہم انشاءاللہ تعالی ہر مزدور کو, چاہے وہ صنعتیں میں کام کرے, چاہے وہ زراعی مزدور ہو, چاہے وہ کسی کے گھر پہ کام کرے, چاہے وہ کسی دکان پہ کام کرے, جہاں وہ کام کرے, میں آپ کو مزدور کارڈ دلواؤں گا. اس مزدور کارڈ کے تھرو آپ کو آپ کا حق دلواؤں گا, آپ کو مالی مدد پہنچاؤں گا. آپ کا ذمہ داری ہوگا کہ آپ محنت کرے, مزدوری کرے. باقی جو مسئلے ہیں, بزرگوں کے صحت ہو, بچے کی تعلیم ہو, آپ کا اپنا پینشن ہو, وہ ذمہ داری میں اٹھاؤں گا, انشاءاللہ اٹھاؤں گا, میں اٹھاؤں گا. اب جائیں نوجوانوں کے پاس جائیں, ان کو آپ سمجھائیں کہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے. یہ ووٹ کی طاقت قائد عوام نے آپ کو دیا تھا, اس ووٹ کو استعمال کرے اور اپنا بہتر مستقبل کا بندوبست کرے. میں خود نوجوان ہوں, میں جانتا ہوں کہ وہ جو نوجوان جو تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, جن کے ہاتھ میں دو ڈگریاں موجود ہیں, وہ تھکے کھا رہے ہیں مگر روزگار نہیں ملتا. آپ مجھے 4 نہیں 1 موقع دیں اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کی امیدوں کے مطابق آپ کو یہ یوتھ کارڈ دلواؤں گا, تاکہ جب تک میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں روزگار کے تلاش میں ہیں, ان کو ہم فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, ان کو ہم انٹرنشپس بھی دلوائیں گے, ان کو ہم ماڈرن سکلز بھی دلوائیں گے. مگر جب تک وہ روزگار کے تلاش میں ہیں, ہم ان کو یوتھ کارڈ کے تھرو مالی مدد بھی پہنچائیں گے.
آخری ہمارا معاشی معاہدہ کا آخری نقطہ، میرا ایک خواب ہے کہ پاکستان کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے، کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے مجھے موقع دیا بھوک کا مقابلہ کرنے کے لیے، غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے، میں یونین کونسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کر دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی جو قائد عوام کا وعدہ تھا، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن ہے، وہ میں اور آپ مل کے مکمل کریں گے۔ ساتھیوں، میں عوام کے درمیان ہوں۔ میں دسمبر سے اپنا منشور ہاتھ میں لے کے چاروں صوبوں کے دورے کرتا آ رہا ہوں۔ آخری 2 ہفتے ہی رہتے ہیں، آپ اپنی محنت جاری رکھے، آپ اپنی محنت جاری رکھے۔ میدان میں آپ ہی ہو، کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، مگر آپ محنت کرو۔ اگر دوسرے نہیں یقین رکھتے تو آپ جمہوریت میں یقین رکھو۔ اگر دوسرے عوام پہ اعتماد نہیں کرتے، آپ عوام پہ اعتماد کرو۔ انشاءاللہ تعالی عوام آپ کی ساتھ دے گی، انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی۔ آپ جب ہمیں موقع دیں گے تو انشاءاللہ تعالی، میں ظلم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا ہوں، میں انتقام کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا ہوں۔ میں خود جانتا ہوں، میں نے یہ سیاست اب 30 سال سے میں یہ سیاست سے گزر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ خاندانوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، والدہ کے لیے، والد کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں سیاسی کارکنوں کے احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں اور عزت کرتا رہوں گا۔ جو ووٹ کی عزت کا سیاست کا دعوے دار ہیں، وہ اس وقت اپنی نظریہ چھوڑ کے سیاست کر رہے ہیں۔ تو میں ان کا سیاسی کارکن سے آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں وہ مسلم لیگ کا کارکن جو مشرف کا آمریت کا مقابلہ کرتے کرتے اس شہر لاہور سے مصیبتیں سہے تھے، میں ان کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ان کے خاطر، ان کے ووٹ کے عزت کے نعرہ پہ کی وجہ سے ظلم برداشت کیے۔ اگر آپ آج ان کی سیاست سے متاثر ہوئے ہو تو آئے، میں آپ کا ووٹ کا عزت کروں گا، میں آپ کا خیال رکھوں گا، آئے میرے ساتھ۔ یہ اپنا نظریہ چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنا نظریہ نہیں چھوڑ سکتے۔ میں پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کے کارکن سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم خان صاحب کو کہہ کے تھک گئے تھے کہ سیاست کرو، گالم گلوچ سیاست نہیں ہوتا۔
اپنا سیاسی مخالفین کو، اپنے سیاسی مخالفین کی بیٹیوں کو، اپنی سیاسی مخالفین کے بہنوں کو جیل میں ڈالنا سیاست نہیں ہے۔ مگر میں ان کے کارکن سے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے جس وحشت سے نون لیگ ان سے آج انتقام لے رہے ہیں، میں نون لیگ کے ظلم سے گزرا ہوں، اور جو ظلم میں نے دیکھا ہے، میرے خاندان نے دیکھا ہے، میرے کارکن نے، میرے جیلوں نے دیکھا ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی سیاسی کارکن یہ اس ظلم سے گزرنا پڑے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، آئے اس الیکشن میں اب تیر اور شیر کا مقابلہ ہے۔ آئے میرے ساتھ دے، میں اس انتقامی سیاست کو دفن کر دوں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو پہلے دن پہ کیا اعلان کی تھی کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنا تو پہلا کیا حکم تھا؟ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو۔ ہم سیاسی کارکن سے نہیں ڈرتے، ہم سیاستدان سے نہیں ڈرتے۔ میں حکومت بنا کے انشاءاللہ تعالی ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کماؤں گا۔ پاکستان کا وفاق کا جو تمام زخمے ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑیں گے۔ ہمیں یہ جو نفرت کی سیاست ہے، جو گالم گلوچ کی سیاست ہے، جو غداری کا سرٹیفکیٹس بانٹنے والے کی سیاست ہے، جو فتویٰ دلوانے والے کی سیاست ہے، اس کو ختم کر کے انشاءاللہ تعالی میں اس ملک کو جوڑوں گا۔ ہم مل کے پھر تمام مسائل کے مقابلے کریں گے۔ سیاست میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اس سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں نہیں تبدیل کیا جاتا ہے۔ میں ہر کسی کا رائے کا احترام کرتا ہوں اور کنسنسس پہ یقین رکھتا ہوں۔ آپ میرا اسٹیج کو دیکھیں، یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے چہلے ہیں، یہاں پیٹ کے نمائندے ہیں۔ طاہر القادری صاحب ایسے مجھے پتا چلا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی سیاست سے اب وہ دور رہے گا۔ ہم درخواست کریں گے کہ آپ جیسے طاہر القادری صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کی سیاست۔ چودھری سرور صاحب اسٹیج پہ موجود ہے، اس کی اپنی سیاسی سوچ ہوگا، مگر پاکستان کی خاطر ہم مل کے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب اس سٹیج پہ ہیں، 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نبھا رہا ہے۔ کبھی کبھار ہمارا سوچ میں اختلاف رائے ہو سکتے ہیں، مگر آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب پاکستان کو 2024 میں اسی پرانی سیاست کی وجہ سے نقصان کو پہنچائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2024 میں ہم وہ 90 کی دہائی کی سیاست یا ضیاء اور مشرف کی آمریت کی سیاست کو آگے چلاتے رہے۔ ہمیں بے نظیر سیاست کرنی پڑے گی، ہمیں بھٹو شہید کی سیاست کرنی پڑے گی، ہمیں اس ملک کو ایک بار پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے پڑیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں
کہ اگر کوئی جماعت یہ صلاحیت رکھتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں ایک نیا سوچ کی سیاست کرنا چاہتا ہوں. اس ملک کو ایک نیا سمت پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. آئے لاہور کے عوام، آئے پنجاب کے عوام، آئے پاکستان کے عوام، اس نئی سوچ کے ساتھ دے ہم مل کے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں گے، ایک ماڈرن ترین ملک بنائیں گے، جہاں پاکستان کی عام آدمی، پاکستان کا کسان، پاکستان کا مزدور کا عزت کیا جاتا ہے. ہم ایسے ملک بنائیں گے جس پہ ہم سب فخر کر سکتے ہیں. آؤ جائے پنجاب کے، لاہور کے شہریوں، جائے بتائے لاہور کے عوام کو، بتائے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آج بھی زندہ ہے. کل بھی بھٹو زندہ تھا، کل بھی بھٹو زندہ تھا. لاہور کا بھٹو زندہ ہے. بھٹو دے نعرے، بھٹو دے نعرے، نعرے بھٹو.